جی السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے جنگ تبوک کے بارے میں۔ دوستوں، تبوک اصل میں مدینہ کے شمال میں 686 کلومیٹر پر واقع ایک وادی کا نام ہے جسے تبوک کہتے ہیں۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل گزار راستے، شدید گرمی، ان سب کو طے کرتے ہوئے 30,000 مجاہدین کے ساتھ اس وادی میں پہنچے، اور آپ نے دیکھا کہ اس وادی میں ایک جگہ دھیرے دھیرے پانی رس رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پانی لا کر دیں۔ تو آپ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کو پانی لا کے دیا تھوڑا سا، جس سے آپ نے اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے، اور باقی پانی آپ نے چلو بھر کے پھینک دیا۔ جب آپ نے پانی پھینکا تو ایک گرجدار آواز کے ساتھ پانی کا فوارہ اوپر کی طرف نکلا۔ دوستو، اس وقت کی گرمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، ویسے بھی عرب کے جو صحرا ہیں ان کی گرمی ویسے بھی بہت سخت ہوتی ہے، تو صحرا میں پانی ملنا ایک غنیمت ہوتی ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ پانی آ گیا ہے تو انہوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، اس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم اس جگہ سرسبز و شاداب لہلہاتے باغات دیکھو گے۔ دوستو، ایسا ہی ہوا۔ آپ کی جو پیشن گوئی تھی وہ ہر بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ اس معجزانہ جو چشمہ تھا، جو آپ نے پانی پھینکا تھا، اس سے جو چشمہ نکلا تھا، اس کی برکت سے دنوں میں وہاں سبزہ لہلہاتا دکھائی دینے لگ پڑا۔ اور آج بھی وہ جو سرسبزہ ہے وہاں تبوک میں، وہ نہایت خوبصورت ہے اور دل کو بھاتا ہے وہ، اور اس سے تبوک کے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو فوارہ تبوک بھی کہتے ہیں، وہ اس نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ دیکھیں، 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اللہ نے ادھر ایک معجزاتی چشمہ جاری کیا تھا، جس کی رونق، جس کا حسن و جمال آج تک آنکھوں کو پاتا ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے مقام پر اسلامی لشکر اس لیے لے کر پہنچے تھے کہ آپ کو شام کے قافلے، جو بھی تجارتی قافلے تھے، انہوں نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ شاہ روم مدینہ کی طرف فوج کشی کر رہا ہے، وہ مدینہ کی طرف چڑھائی کر رہا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ وہ اگر اس کے آنے سے پہلے ہی، دشمن کے اپنے علاقے سے آنے سے پہلے ہی اس کے علاقے میں اس کو گھیر لیں، یعنی کہ وہ ہمارا محاصرہ کرنے آ رہا ہے، ہم اس کا ہی جا کے محاصرہ کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تبوک میں اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کو ادھر لے گئے تھے۔ دوستو، کیونکہ سفر طویل تھا اور اوپر سے گرمی تھی صحرا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ زادہ راہ اپنے ساتھ رکھیں اور پانی بھی اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ ہمارا سفر کٹھن ہے، مشکل ہے اور گرمی بھی ہے۔ کیونکہ جو شام کا جو تھا ایک دستہ تھا، وہ تو سرحدی مقام پر بالکل تیار تھا حملہ کرنے کے لیے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کا حکم دیا کہ ہم نے جہاد کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو کہا کہ اپنے لیے زیادہ راہ بھی اکٹھا کریں، کھانے پینے کی اشیاء بھی اپنے ساتھ اضافی لے لیں، کیونکہ سفر کٹھن ہے، زیادہ سفر ہے۔ کیونکہ اس وقت تو زیادہ تر سفر تو پیدل طے کیا جاتا تھا، اس وقت کون سی گاڑیاں ہوتی تھیں، تو اس وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہونا پڑتا تھا فوج کو، جس سے فوج تھک بھی جاتی تھی، کیونکہ ایک سفر کر کے جا رہا بندہ اور آگے اس نے لڑنا ہے تو اس کو تھکان تو ہو جاتی ہے۔ لشکر اسلام 30,000 افراد پر مشتمل تھا، جس میں سے 10,000 گھڑ سوار تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو راول دستے، حضرت طلحہ بن عبداللہ کو میمنہ یعنی کہ دائیں ونگ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو میسرہ یعنی کہ بائیں طرف ونگ کا کمانڈر بنایا گیا۔ مقام تبوک پر لشکر اسلام نے مسلسل 20 روز پڑاؤ کیا، لیکن رومی فوج کو مقابلے میں آنے کی جرأت نہ ہوئی، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم تو جا رہے تھے ان کا محاصرہ کرنے اور یہ ہمارا ہی محاصرہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو دوستو، شاہ روم ہرقل اپنے جاسوسوں کے ذریعے اسلامی لشکر کی جاسوسی کروا رہا تھا کہ جا کر پتہ کرو کہ کتنی تعداد ہے، کتنے گھڑ سوار ہے، کتنے تیر انداز ہے، کتنے تلوار باز ہے، تاکہ وہ جب اس نے یہ پتہ کروایا تو اس نے پھر ہمت نہیں کی مقابلہ کرنے کی، نہ ہی حملہ کرنے کی، اور اس نے اپنی فوج کو سمجھداری کے ساتھ واپس لے جانے میں بہتری سمجھی، بلکہ نہ کہ مقابلہ کرنے میں۔ دوستو، غزوہ تبوک میں بظاہر مارکہ رائی تو نہ ہوئی، لیکن اس سے دو بہت بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ شاہ روم کے جو دل پر مسلمانوں کی شان و شوکت، رعب و دبدبہ، عظمت و رفعت اور جاہ و جلال کی داغ بیٹھ گئی تھی، اور دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پڑاؤ کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مختلف قبائل میں جو اپنے صحابہ کرام تھے ان کو تبلیغ کے لیے بھیج دیا، اور تبوک کے مقام پر ایک مسجد بھی قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس تبلیغی وفود کے جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ مختلف عرب قبائل کے جو سردار تھے وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے، اب بہت ساروں نے اسلام قبول کر لیا، اور جو بہت سی بستیوں کے جو عیسائی سردار تھے وہ بھی امت مسلمہ کی عظمت سے مرعوب ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دست بدستہ حاضر ہوئے، اور پروانہ امن و آشتی حاصل کر کے کامران و شاد کام ہوئے۔ دوستو، تبوک میں قیام کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو تقریباً 500 مجاہدین کا کمانڈر بنا کر دومت الجندل کو سرنگو کرنے کے لیے روانہ کیا، اور فرمایا کہ تجھے دومت الجندل کا سردار عقیدر بن عبد المالک شکار کرتے ہوئے ملے گا، یاد رکھنا اگر وہ گرفتاری دے دی تو اسے مارنا نہیں، اس کو گرفتار کر لینا ہے، اور میرے پاس لے کے آنا صحیح زندہ سلامت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جان بازوں کے ہمراہ تیز ترار، پھرتیلے اور طاقتور گھوڑوں پر سفر کرتے ہوئے وہ منزل دومت الجندل کے قلعہ کے پاس چلے گئے، اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مجاہدین جو تھے وہ رات کے وقت قلعہ کے قریب پہنچے تھے، یعنی کہ آپ نے سفر طے کیا اور رات کے وقت ادھر پہنچے۔ جرنیل نے سب ساتھیوں کو ہدایت دی کہ کوئی بھی اونچی آواز سے نہ بولے اور کسی کی گھوڑے کی بھی آواز نہ آئے۔ رات کا سماں تھا، چاروں طرف سناٹا تھا، کہ رات کو جو آواز ہوتی ہے نا، دھیمی سی آواز بھی بہت اونچی ہوتی ہے، کیونکہ ہر جگہ تو سناٹا ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو اور زیادہ ہو جاتا تھا، اس وقت کون سے ٹرین چلتی تھی یا ہوائی جہاز چلتے تھے، تو اس لیے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت دی کہ سبھی جو گھڑ سوار ہیں وہ آواز بھی نہ کرے اور ان کے گھوڑوں کے پاؤں کی آہٹ بھی محسوس نہ ہو۔ شاہ دومت الجندل اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ شغل میں مصروف تھا۔ اچانک نیل گائے جنگل سے نمودار ہوئی اور قلعے کی دیوار کو ٹکریں مارنا شروع ہو گئی، اور جس سے اس کی رفیقہ حیات نے کہا کہ دیکھ، تیرا مرغوب شکار چل کر تیرے پاس آ گیا، جلدی کرو شکار ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ اس کی بیوی نے کہا اسے، کیونکہ وہ شکار کا بہت شوقین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ وہ شکار کرتے ہوئے تجھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو نہیں نا جھوٹی ہو سکتی تھی، غلط ہو سکتی تھی۔ تو دوستو، اس نے شراب کا جام وہی رکھا اور اپنے جلدی سے تیر کمان ہاتھ میں تھامے چند افراد کے ساتھ باہر نکل آیا۔ جو ہی اس کا جب وہ باہر آ رہا تھا تو اس کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا، اور جو ہی وہ تھوڑی
قلعے سے تھوڑا باہر آیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان بازوں نے ان کو گھیر لیا۔ اس کے بھائی نے مزاحمت کی، مزاحمت کے دوران وہ قتل ہو گیا، مارا گیا، تو لیکن اس نے گرفتاری دینا بہتر سمجھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرفتار کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زندہ حالت میں پیش کر دیا۔ آپ نے کمال فیاضی، ہمدردی اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور جزیہ مقرر کر کے اسے مان دی اور اسے بدستور اپنے علاقے کا جو سردار رہنے دیا۔ جب دولمت الجندل کا سردار شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو اس نے نقش و نگار سے مزین ریشم کی قبا زیب تن کی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے یہ فاخرانہ لباس دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے جان نثارو، تعجب نہ کرو، جنت میں سعد بن معاذ کا رومال اس ریشمی لباس سے کہیں بہتر ہوگا۔ تو دوستو باقی انشاءاللہ تعالی کل شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔